السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذل جلال نے ہمیں اس چند روزہ زندگی کے اندر کچھ ایام ایسے عطا کیے ہیں جن میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بہت کم وقت میں بہت زیادہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ ان ایام میں سے کچھ ایام وہ ہیں جو چند دنوں کے بعد اسلامی سال کے آخری مہینہ جسے ذل حج کہا جاتا ہے اس کے پہلے عشرے میں آ رہے ہیں۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذل حج، خصوصاً اس کا پہلا عشرہ، یہ بڑی ہی اہمیت اور فضیلت والا عشرہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذل حجہ کے اس عشرے کو افضل ایام ہذہ الدنیا، یعنی ہماری دنیا کے اعتبار سے سب سے افضل ترین دن قرار دیا ہے۔ شاید یہ بات ہمارے علم میں نہ ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے سال کے ایام میں سے ذل حجہ کے ان 10 دنوں کے لیے کتنے خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے۔ اگر ہم اپنے دل اور دماغ کی کھڑکی کو کھول کر ان الفاظ کو سنیں تو ہمیں ان ایام کی فضیلت پتہ لگ جائے۔ کیا الفاظ فرمائے کہ افضل هذه الايام الدنیا، تمہاری دنیا کے دنوں کے اعتبار سے سب سے بہترین دن وہ ذل حجہ کے پہلے 10 دن۔ ذوالقعدہ کے آخری ایام، آج 25 ذوالقعدہ ہے اور اگر 29 کا مہینہ ہے تو 4 دن کے بعد ذل حج شروع ہو جائے گا۔ تو ذل حج کا چاند نظر آنے کے بعد 10 کو ہم عید الاضحیٰ کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن ہے، پھر 11 ذل حج کو بھی قربانی کا دن ہے اور 12 ذل حج کو بھی قربانی کا دن ہے۔ اور یہ اتنے مبارک ایام ہیں کہ اللہ رب ذل جلال نے قرآن مجید کے اندر ان 10 دنوں کی راتوں کی قسم اٹھائی اور فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے مجھے فجر کی عظمت کی اور ان 10 راتوں کی عظمت کی۔ 10 راتوں سے مراد جمہور مفسرین یہی کہتے ہیں کہ ذل حجہ کی پہلے 10 دنوں کی 10 راتیں مراد۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں کے بارے میں یوں بھی فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں دنوں کے اندر جو تم اعمال کرتے ہو سب سے زیادہ محبوب اعمال ان 10 دنوں کے اندر ہے۔ یعنی باقی دنوں میں جو اعمال ہیں، چاہے رمضان کا مہینہ ہے اور مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، فرمایا ان میں اعمال کرنے کے اعتبار سے سب سے محبوب اعمال اللہ کو وہ ہیں جو ذل حجہ کے ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی درود پڑھ لیں، پیچھے والے حضرات بھی پڑھ لیں اونچی آواز سے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ کے عمل سے بھی زیادہ
ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو محبوب ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اللہ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال زیادہ محبوب ہیں، الا یہ کہ کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے اور لت پت ہو جائے، یعنی شہید ہو جائے۔ کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جائے اور شہادت کے رتبے پہ فائز ہو جائے، اس کا وہ عمل تو سب سے افضل ہے، لیکن اگر کوئی واپس آ گیا، غازی بن کے لوٹ آیا، اور جس نے ذو الحجہ کے ان 10 دنوں میں کوئی عمل کیا تو اس کا یہ عمل اس سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ یہ مجمع الزوائد کی روایت ہے، اور صحیح مسلم میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا کہ اللہ رب العزت کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال باقی دنوں کے اعتبار سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ؟ سوال ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب عمل اللہ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والا عمل ہے، الا یہ کہ کوئی اللہ کے راستے میں جائے اور اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنی جان اور اپنا مال لے کر جائے اور ان میں سے کچھ واپس لے کر نہ آئے، یعنی شہید ہو جائے، تو اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ صرف شہادت ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ذو الحجہ میں کیے جانے والے نیک اعمال سے زیادہ افضل ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ پورے سال میں کوئی بھی عمل کرتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں جو افضل ہے، محبوب ہے، پسندیدہ ہے، وہ ذو الحجہ کے ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والا عمل ہے۔ کتنا افضل ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ ذو الحجہ کے دن 9 دن، یکم ذو الحج سے 9 ذو الحج تک جو انسان روزہ رکھتا ہے تو ہر روزے کا ثواب اللہ تعالی رمضان کے روزے کے برابر اسے عطا فرماتے ہیں۔ اور ذو الحجہ کی ہر رات 10 راتیں، جب چاند نظر آ جائے تو پہلی رات شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو دن آئے گا تو یکم ذو الحج کا ہوگا، تو راتیں پوری 10۔ فرمایا کہ جو ذو الحج کی 10 راتیں عبادت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے ہر رات لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے بہتر وہ ایک رات کی عبادت ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہو گئی، لیکن ہم لوگوں کو اس کا پتہ نہیں، اور ہم ذو الحج کا یہ عشرہ ایسے ہی گزار دیتے ہیں کہ کوئی خاص عبادت نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ذو الحج کا چاند دیکھ لو تو اس کے بعد کثرت کے ساتھ تحلیل پڑھا کرو، تکبیر پڑھا کرو، تحمید پڑھا کرو۔ اب یہ کیا ہے؟ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اور تحمید کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ، اور یہ سب تیسرے کلمے کے اندر آ جاتی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ بھی پڑھ لیں ایک دفعہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ ذو الحج کا عشرہ شروع ہو جائے تو اس وقت تیسرے کلمے کو کثرت سے پڑھا کرو، ہر طرف سے تحلیل کی آوازیں، تحمید کی آوازیں، تکبیر کی آوازیں۔ اور ایک روایت میں تو یوں آتا ہے کہ 2 صحابہ، حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر
جب یہ ذو الحج کا عشرہ آتا بازار کے اندر نکل جاتے اور دکانداروں کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ، سامنے آنے والوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم بھی کم از کم ان 10 دنوں کے احترام میں جہاں بھی جائے وہاں تحلیل پڑھتے جائے، تکبیر پڑھتے جائے، تحمید پڑھتے جائے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان اپنے ذہن میں رکھیں، افضل ایام هذه الدنیا، تمہارے دنیا کے دنوں کے اعتبار سے اللہ کے ہاں افضل ترین دن وہ ذو الحج کے 10 دن ہیں، اور اللہ کے نبی کا یہ فرمان ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی عمل اتنا محبوب نہیں جتنا عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو ان ایام میں آپ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس عشرے کو ہم ایسے ہی غافل بن کے نہ گزار دیں، مبادا اگلے سال زندگی میں یہ دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے قدر کرتے ہوئے جو ہی ذو الحج کا چاند نظر آئے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، ہر ایک کو یہ دعا آنی چاہیے چاند دیکھنے کی۔ اللہ کے نبی یہ پڑھا کرتے تھے، ہم اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد ہماری زندگی کے جو معمولات ہیں ان میں واضح فرق آئے کہ فرض نماز ہم اور زیادہ پابندی کے ساتھ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے بنے، تکبیر، تحلیل، تحمید کی کثرت کریں۔ ایک تو میں نے بتایا کہ تیسرے کلمے کا ورد زیادہ کریں، اس کے اندر تینوں چیزیں آ گئیں، اور دوسرا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں صلاۃ التسبیح سکھائی۔ یہ کون سی نماز ہے؟ 4 رکعت، اور 4 رکعت کے اندر آپ نے اسی کلمے کا ورد کرنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور یہ آپ نے 300 کا عدد 4 رکعتوں میں پورا کرنا ہے، طریقہ آپ کو پتا ہوگا۔ تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، اس میں بھی تکبیر آ گئی، تحلیل بھی آ گئی، تحمید بھی آ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ذو الحج کا جب عشرہ آتا ہے تو ہماری طرف بہت زیادہ عبادات جو عام دنوں میں ہم نہیں کرتے وہ متوجہ ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس میں حج ہے، حج بیت اللہ، سب سے بڑی عبادت اس عشرے کی کہ تمام دنیا سے مسلمان مکہ مکرمہ جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، وہاں مخصوص اعمال کرتے ہیں، احرام کی چادریں پہن کے، اسے حج کہا جاتا ہے۔ دوسری بڑی عبادت اس کی 10 ذو الحج 11 اور 12 کو ادا کی جاتی ہے، جسے قربانی کہا جاتا ہے۔ پچھلے جمعے بھی اس پر بات ہوئی۔ اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رکھا ہے، حضرت آدم کے بیٹوں کو بھی قربانی کرنے کا حکم دیا، اور چلتے چلتے جب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو ان کے اور ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل کی قربانی نے اس قربانی کی سنت کو، اس عبادت کو 4 چاند لگا دیے۔ اس کی تاکید اور زیادہ ہو گئی جب اللہ تعالیٰ نے انتہائی بڑھاپے کی عمر میں اماں ہاجرہ و ابراہیم کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل تھا۔ جب وہ بیٹا 7-8 سال کا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے 92 سال کی عمر کے ایک بوڑھے شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کا لقب عطا کیا تھا، انہیں اور آزمایا۔ پہلے بھی بہت آزمائشیں آئی، اب سب سے بڑی آزمائش آئی۔ کیا آزمائش آئی؟ کہ ابراہیم اپنے اس اکلوتے، اپنے اس ننھے منھے بیٹے کو میرے راستے کے اندر قربان کر دو، اور قربان بھی کیسے؟ میرے راستے میں اس طرح ذبح کر دو جس طرح آج ہم کسی جانور کے گلے پر چھری پھیر کر اسے ذبح کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے جا کر اپنا یہ خواب بیان کیا، اور نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، تو بیٹے نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ ابا جان یہ آپ کیا بات کر رہے؟ اللہ رب ذوالجلال نے
اولاد کو ماں باپ کی فرما برداری کا یہ طریقہ سکھایا کہ ماں باپ کی فرما برداری یوں ہوا کرتی ہے جیسے اسماعیل نے ادا کی، اور فرمایا کہ یا ابت فعل، اے ابا جان کر گزریے، دیر کس بات کی ہے؟ جو اللہ کا حکم ہے اسے پورا کرنے میں تاخیر نہ کیجیے۔ چنانچہ یہ واقعہ اسی طرح ہے، حضرت ابراہیم و اسماعیل چھری اور رسی اٹھا کر چلے گئے مینا کی وادی کے اندر، اپنے بیٹے کو لٹایا، ہاتھ پاؤں باندھے، الٹا لٹایا کہ چہرے کو دیکھ کر کہیں شفقت پدری جوش میں نہ آ جائے اور چھری چلنے میں سستی اور رکاوٹ نہ ہو۔ الٹا لٹانے کے بعد پیچھے سے چھری چلائی، چھری نہیں چل رہی، ان کی رسیاں کھول دیں، انہیں سیدھا لٹا دیا کہ شاید اللہ اس طرح قربانی قبول نہ کر رہے ہوں، لیکن جب سیدھا لٹانے کے بعد چھری تیز کرنے کے بعد اسے دوبارہ چلایا، وہ نہیں کاٹ رہی۔ ارے کیوں نہیں کاٹ رہی؟ میرے بھائی، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ تم جو اسباب استعمال کرتے ہو وہ اسباب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتے ہیں۔ اللہ کی مرضی ہو وہ کام کر جاتے ہیں، اللہ کی مرضی نہ ہو وہ کام نہیں کرتے۔ یہی ابراہیم تھے، نمرود نے آگ میں ڈالا، اللہ نے آگ سے کہا یا نارن رکونی بردو و سلامن علی ابراہیم، کہ ابراہیم کو نہیں جلانا۔ آگ نے جلانے کی بجائے انہیں ماں کی گود کی طرح اپنی لپٹوں کے اندر اٹھا لیا۔ یہی ابراہیم تھے، ان کے ہاتھ میں چھری ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ابراہیم چھری چلائے گا، لیکن اے چھری تو نے نہیں کاٹنا۔ ابراہیم چھری چلا رہے پیغمبر کی طاقت کے ساتھ، لیکن چھری نہیں کاٹ رہی۔ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم یقین اور توکل اللہ پہ کرو گے، آگ کے اندر کود جاؤ گے، آگ نہیں جلائے گی۔ چھری کاٹنے کے لیے اللہ نے پیدا کی، لیکن وہ چھری نہیں کاٹے گی۔ میرے بھائیوں، جب یہ واقعہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا جبرائیل کو دے کر بھیجا اور فرمایا کہ لے جاؤ۔ جبرائیل دمبا لے کر آئے اور آ کر ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس آزمائش میں آپ کو پورا اترتے ہوئے دیکھ لیا اور فرمایا کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا، اور اس امتحان کی خوشی میں اب ہم نے آپ کو یہ دمبا دیا ہے، اسے قربان کیجئے۔ اور فرمایا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر میں یہ لازم کر رہا ہوں کہ جب بھی 10 ذی الحج کا دن آئے، عید الاضحیٰ کا دن آئے، یہ دن آئے جو ابراہیم و اسماعیل کی قربانی کا دن ہے، تو ہر ایک مسلمان جو صاحب استطاعت ہو وہ اپنے جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے اس سنت ابراہیمی کو زندہ کرے، اور اس سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے، یہ قربانی کرتے ہوئے اس بات کا عزم کرے، ارادہ کرے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے ابراہیم و اسماعیل کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا، میں اسی طرح یہ ارادہ کرتا ہوں کہ جب بھی تو مجھ سے جان مانگے گا، میں جان تیرے راستے میں لٹاؤں گا، مال مانگے گا، مال قربان کروں گا، وقت مانگے گا، وقت قربان کروں گا۔ اور یہ قربانی ہمیں اسی چیز کا درس، اسی چیز کا سبق دیتی ہے کہ اے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارا جانور چاہیے، نہ اس کا خون چاہیے، نہ اس کا مال چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے جو تمہیں دین اسلام دیا ہے، اس دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے کون اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اسے پورا کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن نے یہی الفاظ استعمال فرمائے، فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ جب ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا اور لٹانے کے بعد انہیں پیشانی کے بل لٹایا، تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کیا استعمال کیے؟ فلما اسلما، جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے۔ تو میرے بھائی، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی حکم آ جائے، چاہے ہماری ناقص عقل میں پورا اتر رہا ہو،
یا نہ اتر رہا ہو، سمجھ آ رہا ہو یا سمجھ نہ آ رہا ہو، جب اللہ کا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو ہم اسی طرح جھک جائیں جس طرح ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے۔ یہی قربانی کا فلسفہ ہے اور یہی دین اسلام کا درس ہے۔ اور یہاں میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ ہے، اتنا محبوب ہے، اتنا مقبول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اسلام قیامت تک کے لیے رہے گا۔ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی دین قابل قبول نہیں، چاہے وہ اہل کتاب نصارہ ہوں، اہل کتاب یہودی ہوں یا اور کوئی دنیاوی مذاہب کے لوگ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں پر اسلام کی حقانیت کو، اسلام کے غلبے کو، اسلام کی فوقیت کو ثابت کر دیا اور یہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اب کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ کون سا دین ہے؟ کون سا دین ہے؟ دین اسلام ہے۔ آپ قرآن مجید کی سورہ فتح اٹھا کر دیکھیں، آج باتیں تو بہت کی جاتی ہیں ہماری سیاسی جماعتوں کی طرف سے، کبھی کوئی کسی رنگ میں اٹھتا ہے جو منہ میں آتا ہے پک دیتا ہے، کبھی کوئی اٹھتا ہے کوئی بات کر دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو سورہ اخلاص تک نہیں آتا، درود پاک نہیں آتا، سورۃ الکوثر پڑھتے ہوئے ان کی زبانیں بھاری ہو جاتی ہیں، ان میں ڈکلت آ جاتی ہے، لیکن دین اسلام پر وار کرتے ہوئے اور اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرتے ہوئے، انہیں یہ بتاتے ہوئے کہ جناب جن کو آپ نے کرسی پہ بٹھایا ہے یہ آپ کے اتنے وفادار نہیں، ہمیں پھر موقع دو، ہم آپ کے بڑے وفادار ہیں، یعنی کہ ہم بڑے بے غیرت ہیں۔ معذرت کے ساتھ اسمبلی کے اندر ہمارے ایک خواجے نے کیا بیان دیا کہ کسی مذہب کو، کسی مذہب پر کوئی فوقیت نہیں، میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن اللہ کا اٹھاؤ، مختصر وقت ہے، صرف 4 آیات پیش کروں گا، سورہ فتح کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات آپ کے ہاں قابل احترام ہے یا خواجے کی؟ کیوں جی بڑا موٹا سا سوال پوچھ رہا ہوں، تو خدا را اس بات کو دیکھے کہ ہم نے قبر کے اندر جانا ہے، ہم نے جان اللہ کے آگے پیش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے ہم نے حساب و کتاب دینا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سیاست کے چکر میں، اس گندگی کے دلدل میں آپ اپنا اسلام ہی کھو بیٹھے۔ اس لیے ہوش اور عقل کے ساتھ ان لوگوں کے پیچھے چلا کرو، ان کی ہاں میں ہاں دین اسلام کی روشنی میں ملایا کرو، نہیں تو چھوڑ دو ان کو۔ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ تم نے اپنے دین اسلام کی حفاظت کتنی کی؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے محمد عربی کو ہدایت دے کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا دے کر بھیجا؟ وہ دین الحق، اور دین برحق دے کر بھیجا۔ کیوں دین برحق دیا؟ بڑے سادہ سے الفاظ ہیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ دین برحق تمام ادیان پر غالب آ جائے، فوقیت پا جائے، ان کے اوپر آ جائے، انہیں مغلوب کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑے آسان الفاظ کے ساتھ دین اسلام کی حقانیت کو، دین اسلام کے غلبے کو اور دین اسلام کی فوقیت کو سورہ فتح میں ثابت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی بھی دین اسلام کے علاوہ کامیابی کا کوئی اور راستہ تلاش کر رہا ہے، یہودیوں کے پیچھے لگ کر، عیسائیوں کے پیچھے لگ کر، ہندوؤں اور مندروں کے پیچھے لگ کر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَن، عربی میں جب فَلَن آتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی، ہرگز، لَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو فوقیت اسلام کی ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں
تیسری آیت پہ آ جائیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں یاد رکھنا، میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کیا، دین کو مکمل کیا، اور قیامت تک کے لیے اب میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ کیا کر لیا؟ پسند کر لیا۔ تو اللہ کو تو دین اسلام پسند، اللہ نے تو اسے دین حق کہا، اللہ نے تو اسے دین غالب کہا، اور اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اب قیامت تک کے لیے میرا دین وہ دین اسلام ہے۔ باقی کوئی بھی شریعت، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، برحق ہے، ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ تک پہنچنا ہے تو محمد عربی کی چھتری تلے قرآن مجید کو قبول کرتے ہوئے دین اسلام پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر دین اسلام پہ عمل نہیں کرو گے گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کے ماننے والوں کو کیا فرمایا؟ میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ حوصلہ شکنی کے اندر نہ آ جایا کریں کہ پتہ نہیں وہ ہم سے اچھے لوگ ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ، اے لوگو تم بہترین امت ہو۔ خواہ یہودی آ جائے، عیسائی آ جائے، ہندو آ جائے، کمیونسٹ آ جائے، ان کی کوئی حیثیت، کوئی وقت، کوئی حقیقت نہیں۔ جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ میڈل اور سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اور تمہارا دین بہترین مذہب ہے، اور تمہارا دین اسلام ہر مذہب پر غالب آنے کے لیے اور فوقیت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم و اسماعیل کے اس نقشے کو بیان کرتے ہوئے اسی اسلام کے الفاظ کو استعمال کر کے ہمیں یہ بتلا دیا فلما اسلما، کہ جب وہ دونوں اللہ کے آگے اسلام لے آئے یعنی جھک گئے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم کے آگے اور نبی کے طریقے کے آگے جھک جاؤ، اور جس طرح جانور قربان کرتے ہو اس طرح اپنی جان، اپنا مال، اپنے اوقات اور اپنی ہر چیز کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کر دو۔ اللہ رب العزت تمہاری دنیا بھی اور تمہاری آخرت بھی تمہیں کامیاب اور کامران کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے سب سے پہلے سوچنے کی اور اس کے بعد اسی دین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔